کو قریش کی ذمہ داری مل گئی، قریش کی کعبہ کی ذمہ داری مل گئی کہ کعبہ کی جو ہے نا یہ دیکھ بھال یہ کریں گے۔ اب کعبہ کی دیکھ بھال یہ کرتے تھے، تو ایک دفعہ ان کو خواب میں زیارت ہوئی، ایک فرشتہ اس کو کہہ رہا ہے کہ فلاں جگہ کھودو، مختلف ناموں سے۔ ایک دفعہ فرشتے نے کہا کہ فلاں جگہ کھودو، انہوں نے توجہ نہیں دی۔ دوسرے دن خواب دیکھا، فرشتے نے کہا کہ فلاں جگہ کھودو، دوسرے نام سے پکارا، انہوں نے توجہ نہیں دی۔ تیسرے دن خواب میں دیکھا کہ فرشتے نے کہا کہ پھر تیسرا نام لیا کہ فلاں جگہ کھودو، انہوں نے پھر توجہ نہیں دی۔ چوتھے نمبر پر جو ہے نا فرشتے نے ان کو نشانیاں بتائی، کہا کہ زمزم کھودو، کیونکہ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد جو ہے نا کعبہ کی یہ تعمیرات وغیرہ دیکھ بھال سنبھال رہی تھی، لیکن جب قریش کی، میں نے آپ کو بتایا کہ آپس میں لڑائیاں بہت زیادہ ہوتی تھی، تو وہ لوگ جب جا رہے تھے تو انہوں نے اپنا سامان جو ہے نا زمزم کے اوپر رکھ دیا تھا، زمزم کے اوپر مٹی لگا دی تھی، زمزم کا نام و نشان مٹ گیا تھا۔ تو یہ گئے اور ان کا سب سے بڑا بیٹا تھا حارث عبد المطلب کا، یہ اپنے بیٹے کے ساتھ گئے، قریش سے مشورہ کیا کہ پہلے زمزم کی کھدائی کرے، انہوں نے کہا کہ جی نہیں کرتے، یعنی کہ قریش نے مخالفت کی کہ اب کہاں سے وہ آثار نظر آنے لگے۔ جب یہ ساری باتیں ہوئی تو انہوں نے اپنے بیٹے حارث کو پکڑا اور وہاں لے کے گئے جہاں پر جو ہے نا وہ نشانیاں بتائی گئی تھی۔ ان نشانیوں میں سے جیسے انہوں نے جو ہے نا کھودا، اور وہ ان کے بیٹے حارث بھی جو ہے نا کھدائی کر رہے ہیں، اب وہاں سے زمزم کے جو ہے نا آثار نمایاں ہونے لگے۔ جیسے ہی زمزم کا کنواں سامنے آ گیا، اس وقت حضرت عبد المطلب نے ایک نظر مانی تھی کہ یا اللہ آج قریش نے میرا ساتھ نہیں دیا، میرا یہ بڑا بیٹا ہے حارث، تو مجھے 10 بیٹے عطا فرما، اس میں سے ایک بیٹے کو میں تیرے نام پر ذبح کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے دعا سن لی، 5 شادیاں کی، 10 بیٹے ہوئے، 5 جو ہے نا بیٹیاں ہوئیں حضرت عبد المطلب کی، 10 بیٹے ہوئے۔ اس میں سے ایک حضرت عبداللہ بھی تھے، ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے حضرت عبد المطلب۔ ان کو کسی نے یاد دلایا کہ آپ نے تو نظر مانی تھی اپنے ایک بیٹے کو اللہ کے راستے میں ذبح کرنے کی۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، 10 بیٹوں میں سے قرآن اندازی کی، قرآن ڈالا، حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ حضرت عبداللہ کو لے کے گئے، لے کے جا رہے تھے تو بہنوں نے منع کیا، کہا کہ یہ ہمارے بھائی کو نہ لے کے جائیں، بلکہ آپ ایک کام کریں، اونٹوں کے 10 حضرت عبداللہ اور 10 اونٹ کا قرآن ڈالیں۔ انہوں نے قرآن ڈالا، پھر حضرت عبداللہ کا نام نکلا، بہنوں نے پھر منع کیا، پھر 20 اونٹ اور جو ہے نا حضرت عبداللہ کا نام، پھر حضرت عبداللہ کا نام نکلا، کرتے کرتے 100 اونٹ جب ہو گئے تو 100 اونٹوں پر جو ہے نا اونٹوں کا وہ قرآن نکلا۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا 100 اونٹیں ذبح کر دی گئی، حضرت عبداللہ کو بچایا گیا۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن الذبیحتین کہا جاتا ہے، کہ 2 ذبیحین کے بیٹے، ایک عبداللہ کے جو ان کے والد مبارک ہیں، دوسرے حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں۔ ابن الذبیحتین ان کا ایک لقب بھی ہے اللہ کے نبی کا۔ تو حضرت عبداللہ کے بہت ہی نہایت و حسین و جمیل تھے۔ حضرت عبداللہ کے سامنے بہت ساری عورتیں آئی، خود پیشکش کی کہ آپ مجھ سے نکاح کریں۔ حضرت عبداللہ منع فرماتے کہ ہم میں ایسے جو ہے نا نکاح نہیں کرتا۔ ایک دفعہ جو ہے نا کچھ ماہ بعد پھر وہ جو ہے نا عورت آئی، اس نے کہا کہ میں ویسی عورت نہیں ہوں، لیکن میں نے آپ کے چہرے پر ایک نورانیت دیکھی ہے کہ آپ سے ایک نور پیدا ہوگا، اور میں چاہتی ہوں کہ وہ جو ہے نا مجھ سے ہو۔ حضرت عبداللہ نے پھر منع کر دیا۔ اور ایک دفعہ آمنہ بنت وہب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہیں، وہب جو ہے بیٹھے ہوئے تھے کسی کام سے، جنگلات میں گئے، تو عبداللہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں وہ بھی آ گئے جنگلات میں کسی کام سے۔ یہودیوں نے، قریشیوں نے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قبائل میں مختلف چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں ہوتی تھی، تو وہ لوگ جو ہے نا لڑنے آ گئے حضرت عبداللہ کے۔ تو وہب فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ فرشتے جو ہے نا ان کو دور بھگا رہے ہیں، میں نے سمجھ لیا کہ یہ عبداللہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے جن سے یہودیوں کو جو ہے نا دور بھگا رہے ہیں فرشتے۔ تو انہوں نے اپنی بیٹی کا جو ہے نا نکاح کروایا حضرت
عبداللہ سے حضرت آمنہ کا، اور حضرت آمنہ کا نسب نامہ بن کلاب پہ جا کے حضرت عبداللہ سے مل جاتا ہے، پھر آگے ایک ہی نسب نامہ چلتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا نسب نامہ بن کلاب پر جا کے مل جاتا ہے، پھر ایک ہی نسب نامہ چلتا ہے آخر تک۔ تو اسی طریقے سے حضرت آمنہ اور حضرت عبداللہ کا آپس میں نکاح ہوا۔ جب ان دونوں کا آپس میں نکاح ہوا تو حضرت عبداللہ کچھ عرصے کے بعد مدینے گئے، وہاں پر ان کے اپنے رشتہ دار وغیرہ تھے، وہاں پر گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بطن مبارک میں آ چکے تھے۔ جیسے ہی وہ وہاں پر گئے، اب 2 مہینے وہاں پر رہے، 1 مہینہ پورا بیمار رہے حضرت عبداللہ، 1 مہینہ پورا یثرب میں بیمار رہے، مدینے کا پرانا نام یثرب ہے، وہاں پر بیمار رہے۔ پھر 1 مہینے کے بعد وہاں پر ان کا انتقال ہوا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بطن مبارک میں 4 مہینے کے تھے یا 6 مہینے کے تھے، کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہو گئے، والد مبارک کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے جا کر اللہ سے عرض کیا کہ یا اللہ آپ کے آخری نبی تو یتیم ہو گئے۔ اللہ نے کہا وہ یتیم نہیں ہوئے، میں ان کا حامی و ناصر ہوں، میں ان کا مددگار ہوں۔ کیونکہ اکثر یتیم بچے جو ہے نا ضائع ہو جاتے ہیں، آج کل کے زمانے میں بھی دیکھ لیں، اکثر یتیم جو بچے ہوتے ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ پھر حضرت آمنہ کے بطن مبارک میں تھے، ایسے کرامات، ایسے معجزات حضرت آمنہ نے دیکھے۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں میں جاتی ہوں، مجھے سورج نہیں لگتا، بادل سایہ کر کے آتے ہیں، میں کسی کام میں ہاتھ لگاتی ہوں وہ کام خود بخود ہو جاتا ہے، محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ورنہ پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو بوجھل محسوس ہوتی ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ یہ ایسا بچہ ہے جو مجھے کوئی بوجھل محسوس نہیں ہوئی، کوئی ثقل محسوس نہیں ہوا۔ حضرت آمنہ یعنی کہ جاتی ہیں جیسے ہی تو زمین سمیٹ جی جاتی ہے ان کے لیے کہ پیغمبر جہاں جو ہے نا ان کے بطن مبارک میں تھے۔ پھر 12 ربیع الاول ایک روایت میں آتا ہے جو مشہور ہے آج کے زمانے میں، ورنہ جمہور ائمہ و محدثین کے ہاں جو صحیح تر قول ہے 9 ربیع الاول ہے۔ 9 ربیع الاول کو 20 اپریل کو 571 عیسوی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک ہوئی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک کی رات کتب سیرت میں آتا ہے کہ فرشتے یعنی کہ جتنے بھی بے جان چیزیں تھیں، جتنے بھی درخت وغیرہ تھے، جتنے بھی جاندار چیزیں تھیں، سب کو اللہ تعالیٰ نے گویائی عطا فرما دی، بات کرنے کی صلاحیت عطا فرما دی۔ سب ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں کہ محمد الرسول اللہ آ گئے، مبارک ہو محمد الرسول اللہ آ گئے، سب ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں کہ وہ شخصیت ہی ایک ایسی تھی۔ ورنہ آپ دیکھیں عرب کے پہلے کیسے حالات تھے۔ اور فرماتے ہیں کہ فاطمہ بنت عبداللہ وہ فرماتی ہیں کہ میں اس وقت موجود تھی جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، تو میں نے دیکھا کہ ایک نورانیت جو ہے نا، ایک نور آسمان سے اتر رہا ہے اور میری گود میں بچہ ہے، نور نے اس کو ڈھانپ لیا ہے۔ مجھے ایک لمحے کے لیے لگا کہ وہ بچہ جو ہے نا میرے پاس ہے ہی نہیں، اور مجھے صرف گھوڑوں کی ہلکی سی آواز، گنگنانے کی جو ہے نا آواز سنائی دے رہی ہے، اور میں ستاروں کو دیکھ رہی ہوں کہ وہ پورے جھک کے آ گئے، ایسا لگتا تھا کہ وہ میرے اوپر گر نہ جائیں۔ اور حضرت فاطمہ بنت عبداللہ کہتی ہیں کہ کیسر و کسرا یعنی کہ وہاں پر جو مجوسیت قائم تھی، وہاں پر جو ان کا بڑا آگ جل رہا تھا، وہ آگ اس دن بجھ گیا حضور کی ولادت کی آنے کی خوشی میں۔ ہر ایک چیز، چرند پرند سب خوش تھے کہ کائنات دو جہاں آ گئے۔ اور جو نصرانیت تھے، رہبانیت کے جو یعنی کہ بڑے علماء تھے، ان کو بھی یہ آثار دیکھ کے پتا چلا کہ آخری نبی ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔
پھر حضرت فاطمہ، حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا